अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लो जी, नया फटा शुरू हो गया है क्योंकि नवाज शरीफ को जिन दो दरखास्तों पर हिफाजती ज़मानत मिली थी वो दोनों दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिले समाअत करार दे दी हैं। और फटा सिर्फ यहीं तक नहीं रहा बल्कि अडयाला जेल तक भी पहुंचा है क्योंकि इमरान खान अपनी कानूनी टीम पर बरहम हैं और उन्होंने अपना वकील भी बदल लिया है और साइफर केस में हिकमत अमली भी बदल ली है। और इसके साथ ही चिले के असरात भी मुसलसल ज़ाहिर हो रहे हैं और शेख रशीद अहमद ने भी बेटा गोद ले लिया है। इसके अलावा कुछ अहम खबरें वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन से, क्योंकि उसमें आज पोलिंग डे था और अब मैं जिस वक्त आपसे बात करूं आपसे कुछ लम्हे कबल उसके नताइज आ गए हैं और बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है आसमा जहांगीर ग्रुप ने। उनके उम्मीदवार शहजाद शौकत ने खासे बड़े मार्जिन से हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार अब्दुल कुद्दूस को शिकस्त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन होता है इसमें मुल्क भर में पोलिंग होती है। मरकज़ी पोलिंग स्टेशन तो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है और उसके अलावा लाहौर, कराची, सखर, कोयटा, हैदराबाद, इन तमाम शहरों में जहाँ जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वकला पाए जाते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है और जो बार के मेंबर होते हैं वहाँ पर भी पोलिंग होती है। और जो शहजाद शौकत हैं इनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि शायद ये बेहतर पोजीशन में है, लेकिन ये सब कुछ कहा जा रहा था आज दिन को। इससे पहले जो एक तासुर फैलाया गया था हामिद खान ग्रुप की तरफ से, क्योंकि ये ज़हन में रखिए कि हामिद खान ग्रुप जो है वो ग्रुप है जो इमरान खान और उनके जो साथी हैं उनकी हिमायत उनको हासिल है, या उनके जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उनकी हिमायत उनको हासिल है। तो हामिद खान ग्रुप के बारे में ये तासुर पाया जाता है कि जी वो बहुत बड़े मार्जिन से जो है आसमा जहांगीर ग्रुप को शिकस्त दे देगा। आसमा जहांगीर ग्रुप जो है जब तक वो ज़िंदा थी तो ख़ुद इस ग्रुप की सरबराह थी। उनके इंतकाल के बाद ये ग्रुप आप समझ लीजिए कि एहसन भवन और जो वफाकी वज़ीर कानून रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ वो इसकी क़यादत करते हैं। तो इसकी पोजीशन ऐसे लग रहा था कि शायद कमज़ोर होगी और आपको पता है मीडिया हाइप क्रिएट की जाती है और उसमें तो पीटीआई का कोई सानी नहीं है, तो उन्होंने हाइप क्रिएट की हुई थी। लेकिन जब सुबह पोलिंग शुरू हुई तो हालात कुछ ऐसे नज़र आए कि नहीं जनाब ये कुछ हालात गड़बड़ हैं, ये उस तरह नहीं है जिस तरह हामिद खान ग्रुप इसको ईजी ले रहा। दोपहर तक ये सिचुएशन हुई कि लग रहा था कि नहीं जी मुकाबला बड़ा टफ होगा। शाम तक सिचुएशन ये हुई कि ऐसे लग रहा था कि शहजाद शौकत साहब जीत जाएंगे, लेकिन मामूली मार्जिन से। लेकिन जब अब रिज़ल्ट आए हैं तो पता ये चला है कि उन्होंने बहुत बड़ी और लंबी लीड से शिकस्त दी है हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार को, जो कि एक से कहते हैं कि तक़वियत का बायस है, क्योंकि जितने लोग जो आइन पसंद जजेस को भी जो सपोर्ट करते रहे वो सारा यही ग्रुप सपोर्ट करता रहा। तो उस हवाले से देखा जाए, सियासी हवाले से देखा जाए तो ये नवाज शरीफ ग्रुप के लिए तक़वियत का बायस है और इसका जो मनफी असरात होंगे वो हामिद खान ग्रुप या इमरान खान ग्रुप के ऊपर पड़ेंगे। तो ये एक मेरी राय है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि इसके असरात कितने पड़ेंगे या इन ग्रुपिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये कोई माने या ना माने हक़ाइक़ यही हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नैब तरमीम कलअदम करार दिए जाने के ख़िलाफ़ अपील है उसकी आज समाअत थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब तरमीम की थी पिछली हुकूमत ने उनको कलअदम करा दिया था जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में बेंच ने, और उसके बाद अब उसके ख़िलाफ़ अपील की समाअत हो रही है। तो एक दरख्वास्त की गई थी कि जी ये जो पटिशनर्स थे उनकी तरफ से जो अपील कुनंदगान थे उनकी तरफ से कि जी ये जो फ़ैसला है तरमीम कलअदम करार दिए जाने का उसको मुअत्तल करा दिया जाए जब तक केस की समाअत होती है। वो दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन उन्होंने एक और हुक्म जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जो नैब की केसेस में जो नैब की अदालतों में जो मुकदमात बहाल हुए हैं उनकी समाअत ज़रूर जारी रहे, उनको हम मुअत्तल नहीं कर रहे, रोक नहीं रहे, लेकिन वो फ़ैसले ना करें जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस केस का फ़ैसला ना कर ले। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, हमने कहा आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ कर दें। अगली खबर है जनाब बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी आज उनकी पेशी थी एहतसाब अदालत में दो मुकदमात के अंदर। अलकादर ट्रस्ट वाला केस जो 190 मिलियन पाउंड वाला है और तोशाखाना वाला केस, उसमें इन दोनों मुकदमात में ये ज़मानत पर थी और आज भी अदालत में नैब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है या उनको भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत में मसला करने की या उनको गिरफ़्तार करने की, जिसके बाद एहतसाब अदालत ने जो है वो 15 नवंबर तक बुशरा बीबी को ज़मानत में उनकी तोसी कर दी, यानी कि कन्फर्म नहीं की, तोसीक नहीं की, तोसी की है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर बड़ी दिलचस्प खबर है। दिलचस्प खबर यह है कि हमारे जो कौमी कंवारे हैं
قومی گوارا مطلب شیخ صاحب کو بندہ قومی گوارا ہی کہہ سکتا ہے. تو قومی گوارے جو شیخ رشید احمد صاحب آج انہوں نے ایک بڑی دلدوز قسم کی ویڈیو ان کی آئی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ آج شیخ صاحب بس دکھ ہوتا بندے کو یار اتنا بیچارہ. اچھا اب شیخ رشید صاحب نے ایک ویڈیو جاری کی اور اپنے ساتھ اپنے بھتیجے شیخ راشد شفیق کو بٹھا کے جو کہ ان کے ساتھ والے حلقے سے رکن قومی اسمبلی تھے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر, اور وہ ویسے بیچ میں ساتھ وہ بیٹھے ہوئے بڑے چپ کر کے شیخ راشد شفیق صاحب, اور شیخ رشید احمد صاحب نے کہا جی میں بنیادی طور پہ لاوارث آدمی ہوں تو میں نے اب اپنا وارث مقرر کر دیا ہے, اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے شیخ راشد شفیق کو. شیخ راشد شفیق ویسے بھی ان کے سگے بھتیجے ہیں. انہوں نے کہا جی آج سے یہ میرا بیٹا ہے, ہم دونوں باپ بیٹے کی سیاست اکٹھی ہے اور ہم جو نہیں الیکشن لڑیں گے قلم دوات پہ مسلم لیگ جو ہے وہ عوامی کے پلیٹ فارم سے, اور یہ باقی 9 مئی شہی والے ان سارے معاملات سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اچھا اس کو بھی جو یار لوگ آپ کو پتہ نا وہ تو پھر شیخ صاحب کو تو چھیڑتے ہیں. لطیف کوثر صاحب نے بھی بڑا چھیڑا کہ جی وہ پتہ نہیں چپیڑیں پڑی یا چلے میں یا کیا ہوا, کچھ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے. اور وہ خود شیخ صاحب کہتے ہیں جی مجھے تو جنہوں نے چلا کٹوایا ہے وہ تو مجھے تہجد کے ٹائم گرم پانی بھی دیتے رہے. اب شیخ صاحب تہجد اور گرم پانی کو گل کو سمجھ نہیں آئی. بہرحال چلیں شیخ صاحب کی فیس ویلیو پہ جاتے ہیں. تو شیخ صاحب خود تو بڑے مطمئن تھے, لیکن جو ان کے اوپر لوگ طنز کے تیر برسا رہے ہیں کہ وہ نسلی ہوں اور قبر کی دیوار تک عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا, وہ قبر کی دیوار تک تو انہوں نے کیا کھڑا ہونا تھا, وہ جیل کی دیوار تک نہیں ساتھ کھڑے ہو سکے. لیکن جو چلے کے ضمنی اثرات ہیں وہ ابھی تک مسلسل سامنے آ رہے ہیں, اور یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ انہی ضمنی اثرات کی کڑی ہے, کیونکہ شیخ رشید صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ تو اب چلیں بچ ہی گئے ہیں, ان کی جان بچ گئی ہے تو شاید ساتھ ہی وہ بھتیجے کی بھی جان بچا لیں, یہ نہ کہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں وہ بک ہو جائے, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ پچھلے الیکشن لڑے تھے. تو یہ خبر تھی. پھر ایک اور خبر بھی آ رہی ہے, وہ بھی آ رہی ہے وہ جو ہمارے ایک ٹیکسلا سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہو جاتے ہیں عموماً, اور ایم پی اے بھی کئی دفعہ رہے اور وفاقی وزیر بھی رہے عمران خان کی حکومت میں بھی, اس سے پہلے بھی غلام سرور خان جی. آج غلام سرور خان نے کی ہے جہانگیر ترین سے ملاقات اور ایک دوسرے پر انہوں نے بڑا اعتماد کا اظہار کیا, بڑے مسکرا کے انہوں نے تصاویر بنوائی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک آدھ دن میں غلام سرور خان بھی استحکام پاکستان پارٹی کو پیارے ہو جائیں گے. باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ بھی جاری کر دی جائے گی. اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. آج سائفر کیس کی سماعت تھی سینٹرل جیل اڈیالہ میں. وہ تو آپ کو جہاں تک تو خبر مل گئی ہوگی نا کہ 7 نومبر تک اس کی سماعت ملتوی ہوگی. ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہوا ادھر کیا ہے, یا آپ کو تو بس ایک سامنے جو عدالتی کروائی ہے وہ کچھ خبر آپ کو ملی ہوگی, لیکن جو کہانی کے پیچھے کہانی ہے نا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے. ایک تو آج وہاں پہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سماعت سے پہلی بات. دوسری بات ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو فیملی ہے انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے ان کے وکیل کے تھرو کہ چونکہ یہ ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہے, یہ تو سیکیورٹی کی وجہ سے جیل میں ہو رہا ہے, تو یہ اوپن ٹرائل ہے, تو ان کی فیملی کو مقدمے کی سماعت کی جو ہے نا وہ دیکھنے کی اجازت دی جائے جب وہ عدالت کی کارروائی ہو رہی ہوتی ہے. تو عدالت نے یہ قرار دے کر کہ جب ایسا ضروری ہوا تو ایسا کر لیا جائے گا. وہ درخواست نمٹا دی ہے, نہ انہوں نے منظور کیے نہ انہوں نے ریجیکٹ کیے, نمٹا دی ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو وہاں پہ اصل جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ آج عمران خان صاحب بہت غصے میں تھے. عمران خان صاحب نہ صرف اپنی غصے میں تھے اور انہوں نے اپنی پوری قانونی ٹیم کی مطلب ذرائع کا یہ کہنا کہ بہت کلاس لی ہے, اور ان کہا کہ یار تم لوگ جو نہیں ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں چل رہے ہو, میرا کیس نہیں ٹھیک چلنے دے رہے, اور کچھ اس قسم کی باتیں کی. اور نہ صرف یہ کہ ان کے اوپر وہ برسے ہیں, بلکہ انہوں نے جو ایک بہت بڑا کام کیا جو ان کے سارے وکلاء کی ٹیم کے لیے خاصا جھٹکا تھا, کیونکہ وہ سارے تو کسی چکر میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے نا. اب انہوں نے جناب ایک نیا وکیل کر لیا ہے عمران خان صاحب نے. ان وکیل صاحب کا نام ہے جی سکندر ذوالقرنین. یہ سکندر ذوالقرنین کافی ہائی پروفائل کیسز کر چکے ہیں, لیکن یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاتون کو اسلام آباد میں مار دیا گیا تھا بہت بری طرح, اور نور مقدم نامی خاتون کو. ان کا جو ملزم ہے ظاہر جعفر, اس کے بھی یہ وکیل ہیں سکندر ذوالقرنین صاحب. اچھا اب جج صاحب کا نام بھی دیکھیں ابو الاسناد ذوالقرنین, اور وکیل عمران خان صاحب نے کہا لیا سکندر ذوالقرنین. خیر یہ وکیل انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ جو اب آئندہ گواہان ہوں گے, گواہان کی بیانات ہوں گے, ان کے اوپر جو جرح ہوگی وہ سکندر ذوالقرنین صاحب کریں گے, وہ عمران خان کا کوئی اور وکیل نہیں کرے گا. تو لازم پتہ جرح کرے گا آگے جا کے 99.9% چانسز یہ کہ حتمی دلائل بھی وہی دے گا. تو عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں ان سب کی تو اب اس کیس سے عملی طور پہ چھٹی ہو گئی ہے. کاغذوں میں وہ رہیں گے کہ یہ بھی وکیل معاون وکیل ہیں, یہ بھی معاون وکیل ہیں, یہ بھی معاون وکیل ہیں, لیکن اسٹیئرنگ پر جو نہیں ہے وہ نئے وکیل آ گئے سکندر ذوالقرنین. یہ جو روز پریس کانفرنساں کرتے سن باہر نکل کے, ان سب کی چھٹی ہو گئی ہے عملی طور پہ. اس کے بیچ میں ایک اور بھی خبر ہے اس سارے معاملے کے اندر. وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پالیسی پہلے یہ تھی
کہ کیسز کو لنگر آن کریں، ان کے فیصلے نہ ہونے دیں. جیسے کہ وہ ہم نے دیکھا کہ عدالتوں میں کبھی فرد جرم نہیں عائد ہونے دیتے تھے، کبھی کیا نہیں کرتے تھے، کبھی کاغذات پہ دستخط نہیں کرتے تھے، کبھی بندے لے کے عدالتوں میں چڑھائیاں کر لیتے تھے. لیکن اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کیس کی سماعت جلدی ہو جائے. جلدی اس لیے ہو جائے کہ جب بندہ باہر ہوتا ہے نا، اس وقت تو بندہ کہتا ہے کہ لنگر آن ہو تاکہ میں باہر رہوں گا، کہیں اندر ہی نہ ہو جاؤں، فیصلہ آ جائے تو. لیکن جب بندہ اندر ہوتا ہے اس وقت کہتا ہے یار جلدی سے میرے کیس کی سماعت مکمل ہو سکتا ہے میں بری ہو جاؤں. اچھا یہاں سے نہ بھی بری ہوں گا تو جلدی کیس کی سماعت مکمل ہوگی تو ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کروں گا، ہو سکتا ہے ادھر سے بری ہو جاؤں، یہ سزا سسپینڈ ہو جائے اگر جو سزا ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب نے نہ صرف اپنا وکیل بدلا ہے بلکہ مقدمات کو چلانے کے لیے اپنی حکمت عملی بھی بدلی ہے. اور آج جو ہے استغاثہ اور ملزمان کے وکلاء نے اس چیز پر اتفاق کیا ہے کہ جو اگلی تاریخ سے جو ہے سماعت صبح 10 بجے ہوا کرے گی، اور ہر تاریخ پہ 3 جو گواہان ہیں ان کے بیانات بھی قلم بند ہوں گے اور ان کے اوپر جرہ بھی مکمل کی جائے گی. تو یہ اب 7 نومبر تک کیس جو ہے آگے چلا گیا ہے. اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. نواز شریف صاحب جب پاکستان آئے تھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دی تھی، اور وہ پہلے ان کو 24 تاریخ کو ضمانت ملی، پھر ان کو 26 تاریخ کو ضمانت ملی. یہ دونوں ان کو حفاظتی ضمانتیں ملی تھیں. ان کا جو تفصیلی فیصلہ تھا وہ جاری نہیں کیا گیا تھا، وہ آج شام کو جاری ہوا ہے. جناب آج شام کو جب جاری ہوا ہے تو اس میں بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس میں خبر اس میں یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ دونوں ضمانتیں جو درخواستیں تھیں دونوں کو انہوں نے ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے. بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا، وہ تو بیل پہ باہر گھوم رہے ہیں اور آپ ادھر سے اگر ضمانت کینسل ہو گئی ہے تو پھر تو وہ گرفتار ہو جائیں گے. اچھا گرفتار وہ نہیں ہوں گے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ جو وجہ لکھی گئی ہے ناقابل سماعت قرار دینے کی وہ یہ وجہ لکھی گئی ہے کہ جناب جو پاور آف اٹارنی تھی اس میں کوئی ٹیکنیکل مسئلہ تھا. اس ٹیکنیکل مسئلے کی وجہ سے دونوں ضمانت کی درخواستیں ناقابل سماعت ہیں. اب وہ مسئلہ دور ہو کے دوبارہ بھی دائر ہو سکتی ہیں، لیکن پر ان کی شاید اس کو ضرورت نہ پڑے، کیونکہ عدالت عالیہ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ ناقابل سماعت ہونے کے باوجود ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ضمانت ان کو اس لیے دی گئی ہے کہ نیب نے واضح طور پہ غیر مبہم طور پہ ان کو گرفتار نہ کرنے کا جو ہے وہ اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ جی ہمیں نواز شریف کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے. اسی طرح جو العزیزیہ کیس میں نواز شریف صاحب کی جو سزا معطل کی ہے حکومت پنجاب نے، وہاں پر جو ہے ان کے وکیل نے عدالت میں یہ بتایا کہ جی نواز شریف صاحب کی عمر 74 سال ہے اور ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس صحت کے ساتھ جیل میں رہ سکیں. تو اس وجہ سے اس وجہ سے حکومت پنجاب نے ان کی سزا کو معطل قرار دیا ہے. اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے نواز شریف کی سزا کو معطل قرار دینے کے لیے پنجاب حکومت کی اس دلیل کو تسلیم کر لیا ہے، یعنی کہ نواز شریف صاحب کے لیے اب ستیں خیراں ہیں، کوئی ان کا گرفتاری وغیرہ کا چانس نہیں ہے. لیکن جب پہلے یہ پتہ لگا تھا نا کہ یہ اب جو ہے وہ ان کی ناقابل سماعت قرار دے دی گئی ہیں تو ایک دفعہ طرح نکل جاتا بندے کا کہ یار وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ گرفتار ہو جائیں. تو فی الحال ایسا کوئی امکان نہیں ہے جی. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب اپنی اگلی حکمت عملی بنا رہے ہیں، اور وہ جو اپنی اگلی حکمت عملی بنا رہے ہیں وہ ہم آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں بتائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.